4 عباسی خلفاء کے زمانے میں امام نے زندگی گزاری. منصور دوانقی، مہدی عباسی، ہادی عباسی اور ہارون ہے جس کا لقب تھا رشید. کس طرح سے میں بتاؤں کہ امام کو کبھی کبھی ان لوگوں کو بھی خطوط لکھنے پڑے کہ جو شدید مخالف تھے خانوادہ رسالت کے. جب ان کے گھر میں کوئی مسئلہ پیش آیا تو امام نے دلجوئی کے لیے، پرسے کے لیے، تسلی دینے کے لیے ایسے گھروں میں بھی خط لکھے. یہ میں نے کیوں بتایا کہ آپ 7ویں امام کے زمانے کو سمجھیے، اس تصویر کو نکالیے اپنے ذہن سے کہ امام نعوذ باللہ جیسا بعض نوجوان بچے کہتے تلوار ہاتھ میں لے کر مدینہ گلی میں گھومتے تھے اور ہمیشہ حل من مبارز حل من مبارز کی ندا دیتے تھے. اس امامت کا کوئی تصور نہیں ہے 7ویں امام کی زندگی میں، کوئی تصور نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. اب حسن ابن عبداللہ اس شخص کا نام ہے. ایک شخص تھا رجل من اہل مدینہ، مدینہ سے تھا، اپنے زمانے کا عبادت گزار ترین شخص تھا. وکان یلقاہ السلطان، بادشاہ ملاقات کے لیے بلاتا تھا اور یہ سلطان کے ساتھ کلام کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، امر بالمعروف نہی المنکر. ایک دفعہ ایک دن کا واقعہ کہ جا رہا تھا شخص، فرآہ ابو الحسن موسیٰ بن جعفر. کنیت کیا ہے 7ویں امام کی؟ ابو الحسن اول بھی ہے، ابو ابراہیم بھی ہے، ابو الحسن الماضی بھی ہے اور عبد صالح بھی ہے. یہ 4 کنیتیں مشہور ہیں. امام موسیٰ کاظم نے دیکھا، روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ میرے کا لفظ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے جگہ اعتراض کرنے کی اگر آپ کے مولانا آپ نے غلط بات کہی. بالکل صحیح بات ہے، سیکھنے کا عمل ہر جگہ ہونا چاہیے، تو اس میں بالکل اپنی غلطی مانوں گا. لیکن جو امامت کے بارے میں میرا نظریہ یہ ہے، اس کو آپ کوشش مت کیجیے گا سنوارنے کی، کوشش لا حاصل ہوگی، کیونکہ وہ بڑی چھان پھٹک کے بنا ہے. اخبارات، جرائد اور رسائل کے ذریعے نہیں بنا. کم پڑھا لکھا آدمی اصول کافی کے ذریعے بنا ہے، بحر الانوار کے ذریعے بنا ہے، قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے، ان کتابوں کے ذریعے بنا ہے. خوب توجہ کیجیے، اپنے بچوں کو خالص امامت سکھانے کی کوشش کیجیے. اور اس کے اندر میں نہیں کہہ رہا کہ ہاں یہاں پر میری اصلاح کیجیے، ہاں مباحثے کے لیے تیار ہوں، گفتگو کرنی ہے، بسم اللہ کتاب لائیے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. فرآہ ابو الحسن، ایک دن امام موسیٰ کاظم نے دیکھا، فأدنا الیہ، تو اس کے پاس اپنے آپ کو نزدیک کیا. یا ادنا ہو، اس کو اپنے پاس بلایا. یہ امام موسیٰ کاظم کو نہیں مانتا، یہ ہے جناب سیدہ کی اولاد کی برکت. اگر وجود میں دیکھا نا اس قابل کہ تم یہاں سے اٹھ کے آسمان تک جا سکتے ہو تو پھر پریشان مت ہوئیے. امام یا تو آپ کو اپنے پاس بلائے گا یا اپنے آپ کو آپ کے پاس لے کر جائے گا. اس کے بعد امام نے فرمایا ما احب الیہ ما انت فیہ. کوئی آپ کی طرح نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، زکات نہیں دے رہا، دشمن مت سمجھیے اس کو اپنا. وہ امت رسول سے تعلق رکھتا ہے، اس کا آپ کا امام اسے امت رسول خدا کہتا ہے. رسول خدا اسے اپنی امت سے کہتے ہیں، خدا اسے امت مصطفیٰ سے کہتا ہے. کمال امت رسول خدا کیا معنی ہے ایک الگ گفتگو ہے، خود دخول فی امت رسول اللہ الگ گفتگو ہے. بہت شکریہ آپ نے توجہ کی. امام نے فرمایا کہ مجھے کتنا پسند ہے جو تیرا کردار ہے، برتاؤ ہے. امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں نعوذ باللہ خاکم بدہن، نعوذ باللہ، جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے. یہی بات کہ تم وقت پہ نماز پڑھتے ہو، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہو، سماج تم سے امن و امان میں ہے، معاشرے کے اچھے فرد ہو، کسی بھی فقہ کے، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہو، کسی بھی دین کے ماننے والے ہو، حتیٰ تم خدا کو نہیں مانتے لیکن اگر معاشرے میں مفید ہو تو یہی پہلو خدا بھی پسند کرتا ہے، امام بھی پسند کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، وہ اثر رنی بک، مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ معاشرے کے نیک انسان ہو. اور پھر اس کے بعد فرمایا الا انہ لیست لک معرفۃ، مسئلہ یہ کہ تمہارے پاس معرفت نہیں ہے، شناخت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. فاذهب فاطلب المعرفہ. بخدا افسوس ہوتا ہے معصومین کے کلمات کو ہم جلدی جلدی پڑھ جاتے ہیں. امام کہتے معرفت نہیں ہے. معرفت چاہتے ہو؟ ہم ہیں. یہ ستون دیکھ رہے ہو، سیمنٹ کا ہے، چکنی مٹی کا ہے، لکڑی کا ہے. اشارہ کیا، جاؤ دیکھو سونے کا ہو چکا ہے. کیا مشکل تھا 7ویں امام کے لیے؟ لیکن امامت چاہتی ہے کہ آپ استدلال، علم، معرفت کے ذریعے آپ کی روح عقل کے ساتھ جڑ کر امام کو امام مانے. جب موقع آئے گا معجزہ بھی دکھائیں گے، لیکن علم کو بھی تقسیم کرتا ہے آپ کا امام، کا معرفت کو حاصل کرو. یہ شخص امام سے محبت کرتا تھا، مانتا تھا کہ حضرت موسیٰ کاظم کون ہے. جملہ دیکھیں، جو تو فدا، قربان جاؤں آپ کے. جب تو امام نہیں مانتا تو کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ امام نہ بھی مانیے، قربان ہونے کو جی چاہے گا.
جو تو فداک ومل معرفہ، قربان جاؤں آپ کے، یہ اپنا رسول اللہ، یہ تو بتائیے معرفت ہے کیا؟ نماز، روزہ، معاشرے کا بہترین فرد، روزے اور حج اور عمرہ، زکوٰۃ، معرفت کیا ہوتی ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا بھی جواب ہے کہ آپ اپنے دل میں 12 5 14 11 10 پنجتن 5 مشہد کربلا کاظمین کیا ہو گیا؟ اصل چیز تو عمل ہے، اس کو چھوڑیے، سرکار بنیاد ہے حب اہل بیت۔ دیکھیے امام آئے تھے امامت عبادت سکھانے کے لیے، آپ عبادت کیجئے، بس عبادت کر لی تو ٹھیک ہے، بیڑا پا نا 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 نا، قطعاً غلط۔ معرفت، شناخت پیدا کرو۔ اب آپ نے بڑے غور سے سنا، میں ایک جملہ کہہ دوں، خود امام کاظم علیہ السلام کی دعائیں جو مولا نے قید خانے میں مانگی ہیں، ان دعاؤں کی باریکیوں پر گفتگو کرنے کے لیے عشرے چاہیے، عشرے۔ یہ کوئی دیکھیے، اچھا یہ میں جو گفتگو امام کاظم علیہ السلام کی جو گفتگو ہے، اور جو پیچ و خم 33 برس 34 برس جو ہستی ان کٹھن حالات میں، اور 34 برس، یعنی جو شخص 148 ہجری 25 شوال چھٹے امام کی شہادت کے دن جو بچہ پیدا ہوا ہوگا، وہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے دن 33 برس کا ہو چکا ہوگا۔ یہ معمولی زمانہ نہیں ہے۔ حضرت ہادی، امام جعفر صادق، امیر المومنین، یہ سب ائمہ وہ جن کی 33 برس 30 برس دور امامت گزرا ہے، اور واقعی انسان کی سانسیں رک جاتی ہیں جب وہ جا کر حالات پڑتا ہے کہ کس طرح سے۔ بہرحال فَاذْهَبْ فَاطْلُبِ الْمَعْرِفَةَ، جاؤ جا کر معرفت تلاش کرو۔ عجیب ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اتنا دوڑ دھوپ کرو، بھاگو دوڑو کہ تمہاری سمجھ میں آئے۔ باپ کو دیکھا ہے آپ نے، میں بزنس کروں گا 10 کروڑ روپے دے دیجئے مجھے، باپ کہے گا میرے پاس 100 کروڑ روپے ہیں، لیکن ذرا مارکیٹ میں جاؤ، 2 بوریاں چاول کی 1 بوری گندم کی بیچ کے تو آؤ، پھر پتہ لگے گا کہ مارکیٹ ہوتی کیا ہے، بازار کہتے کسے ہیں۔ تو آپ گئے، اور آج کل کے بچوں کی اصطلاح میں جو آپ حضرات نے مجھے ایک لفظ سکھایا ہے کہ قزبل نکالنا، اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں آپ؟ گرومنگ کرنا، شخصیت کے پہلوؤں کو چمکانا۔ خوب توجہ کیجیے گا، یہ اتنا گہرا نفسیات کے لحاظ سے امام کاظم کی تربیت کا طریقہ ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا باہر میں یہاں نہ رکوں۔ قربان جاؤ ابن رسول اللہ، یہ بتائیے معرفت ہے کیا؟ کہا کہ جاؤ وتفقہ واطلب الحدیث، خوب دین کے علم کو باریکی کے ساتھ سیکھو اور حدیثوں کو سیکھو۔ 1 منٹ رک جائیے ذرا، کہ ابن رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کو سیکھو، آپ کہیے میرے پاس آؤ دین سکھاؤں گا، آپ کہیے میرے پاس آؤ حدیثیں بتاؤں گا۔ دنیا والے کہیں گے کہ ہم نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، انہوں نے رسول خدا سے۔ ہم کہیں گے ہم اپنی دادی کا ذکر کریں تو ہمارے گھر کی بات ہے دین، ہم اپنے نانا کا ذکر کریں دین ہمارے گھر کا، بابا کا ذکر کریں دین ہمارے گھر کا، پنجتن ہمارے گھر کے، میرے پاس آؤ ہم سکھائیں گے۔ کہا جاؤ جا کر سیکھو۔ یہ ہے آزادی۔ خوب توجہ کیجیے گا، جہاں پر یہ بات آئے کہ فلاں کی بات نہ سنو، فلاں کی بات نہ سنو، فلاں کی بات نہ سنو، اس کا مکتب امام کاظم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ممبر سے اگر یہ کہا جائے جس کی بات سننی ہے سنو، گفتگو ہم سے آ کر کرو، یہ ہے امام کاظم۔ جہاں بھی آپ کو بو آئے کہ دیکھیے وہاں کی بات مت کیجیے، وہ مت سیجیے۔ بچے آتے ہیں، یہ میں نے کیوں کہا سن لیجیے، پتہ نہیں آپ لوگ کہاں لے جائیں اس بات کو، تصحیح کر دوں۔ بچے مولانا کس کی تقریر سنیں؟ انٹرنیٹ پہ تقریر سننے کا جی چاہتا ہے۔ وہ امامے والے ہیں، وہ ٹوپی والے ہیں، میاں نہ امامے کے لیے آیت نازل ہوئی ہے قرآن میں، آیت تھی نہ ٹوپی شیروانی کے لیے، آیت تھی نازل ہوئی ہے پنجتن 5 کے لیے۔ آپ میں اتنی معرفت ہونی چاہیے کہ آپ بات کو سمجھیں اور تعلیمات اہل بیت کے مطابق پرکھیں۔ خوب توجہ کیجیے اس بات پر۔ آپ کا امام کہہ رہا ہے تو ہم جیسے ہیچ مدان کی کیا حیثیت ہے؟ جاؤ جو سیکھنا سیکھو۔ یہ بھی تعجب میں دین ان کے گھر میں اترا ہے، اور یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے سیکھو۔ اب حکم دیا تو یہ شخص گیا، اذهب وتفقہ واطلب الحدیث، جاؤ جا کر سیکھو۔ اس کا مطلب سیکھ لوں ان سے۔ ایک اور جملہ بھی ہے، کہا ثم اعرض الحدیث علیہ، دیکھو میرے جملے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جملے اپنے ساتھ میں داخل کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ کہا کہ جب سیکھ لیا نا ان سے تفقہ، تو میرے پاس آ کر مجھے بتانا کیا سیکھا۔ قربان جاؤں جو عصمت کبریٰ کے مرحلے پر ہو اور اس کے باوجود علم کی پرورش جس طرح سے کرے۔ کہا کہ میرے پاس آؤ ثم اعرض علیہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں، یہ زمانہ کون سا ہے آپ جانتے ہیں مولا؟ یہاں یونان کی کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، یہاں سنسکرت کی کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، یہاں پر دنیا کی مختلف زبانوں کی کتابیں ترجمہ ہو کر آ چکی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کی امامت کا زمانہ دور عباسی کی جو خلافت تھی
اس کے ازدہار اور تلالو کا زمانہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی فلرش کر رہی تھی, بلندی کی طرف جا رہی تھی, طاقت تھی. دنیا بھر کے عالم فاضل لوگ دربار عباسی میں جمع ہوتے تھے. یا ابن رسول اللہ, آپ کو ڈر نہیں لگا کہ یہ جا کر کوئی فلسفے کا مسئلہ سیکھ کے آ جائے, آپ کو پتہ نہ ہو, یہ کسی فقہ کا مشکل مسئلہ آپ سے آ کر پوچھ لے؟ تو شاید ساتویں امام جواب دیں, میاں ڈر تم جیسے کو لگے گا, ہم یہاں سے علم لیتے نہیں, ہم وہاں سے علم لیتے ہیں. جس مدینے میں اتنی ساری درسگاہیں ہوں, اتنے سارے مفسرین ہوں, صاحب کوئی مشکل مسئلہ کسی سے آپ, ابن رسول اللہ ممبر سلونی ہمارا دادا تھا. توجہ کیجیے گا, یہ جملہ معمولی نہیں ہے. کہا ثم اعرض علیہ, وہ جاتا تھا لے کر آتا تھا حدیث, اور پھر امام کے پاس, امام نے کہا تھا میرے پاس لانا. روایت کے الفاظ ہیں فاسقطہ کلہ, جب وہ سیکھ کر آتا تھا چیزیں, فقہ, فلسفہ, کلام, عرفان, عقائد, تفسیر, حدیث, نہ جانے کیا کیا, امام اس کے ساتھ گفتگو اس طرح سے کرتے تھے, تمام کی تمام علوم جو وہ سیکھ کر آتا تھا سب کو کل عدم کر دیتے تھے, اسقاط کر دیتے تھے, دلیل سے ثابت کر دیتے کہ تم غلط کہہ رہے ہو. اسے کہتے ہیں شخصیت کو چمکانا. اچھا, اس نے کہا کہ یہ تو سب میرے پاس یہ تھا. امام نے کہا اذهب واطلب المعرفہ, میاں یہ تو سب ساخت ہو گیا, ہم نے باطل قرار دے دیا, جاؤ مزید جا کر معرفت حاصل کرو. پریشان ہو گیا, تنگ آ گئی, یا رسول اللہ یہی لوگ ہیں مدینے میں سب کے سب, میں جا رہا ہوں ان سے سیکھ رہا ہوں, آپ کے سامنے آ رہا ہوں, ان کے پاس جانے سے رک نہیں سکتا, نام انہی کا ہے. آپ کے پاس جاؤں تو بچ کے کیسے جاؤں, آپ سب کا سب میرا علم باطل کر رہے ہیں, علم ان کا ہے, دلیل آپ کی ان کے علم کو باطل کریے. تنگ آ گیا, کیا کروں؟ روایت کے الفاظ ہیں فلم یترصد ابو الحسن, اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم اس شخص کو اپنی نگاہوں میں رکھتے تھے, یہاں تک کہ ایک دفعہ کیا ہوا, حتی خرج الی زیئۃ لہ, یہ شخص مدینے سے باہر نکلا. امام معصوم ہے کہ مدینے کے کسی چوک پر آ جانا, وہاں پر ہم تمہارے ساتھ گفتگو کریں گے, سب آ کر دیکھیں تو صحیح کہ جناب سیدہ کے بیٹوں کی عظمت کیا ہے. نہیں سرکار, خوب توجہ, میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ امامت کو سمجھیے کہ کس دباؤ کے تحت امام نے, کس تقیے کے تحت, اور امام کی سیرت یہ رہی ہے کہ خلفائے بنی العباس سے کسی قسم کا ٹکراؤ نہ ہونے پائے. ورنہ آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں. اصول کافی کھولیے جا کر, دیکھیے کہ امام نے عباسی خلفاء کے خاندان میں جب کس کی موت ہوئی تو تعزیت کا خط لکھا. جا کر دیکھیے کہ امام موسیٰ کاظم نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ خبردار خلیفہ سے مت ٹکرانا, اس سے پہلے کہ تمہیں موت اپنے پنجوں میں آ کر دبوچ لے, اطاعت کرو خلیفہ کی, اس سے مت ٹکراؤ. اور اس کے بعد یہ تمام کا تمام طریقہ. تو امامت کو آپ سمجھیے, امامت کس طرح سے اپنے دور کو طے کرتی ہے. یہ تو آپ نے عجیب بات کی, پہلی دفعہ کی, مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں, پہلی دفعہ کی, دوسری دفعہ کی. آپ جا کر مطالعے کو بڑھائیے اپنے, آپ جا کر ریفرنسز کو دیکھیے, آپ حوالوں کو دیکھیے, آپ مآخذ کو دیکھیے, آپ امامت کو چھٹے اور پانچویں امام کے ذریعے سمجھیے, آپ امامت کو جا کر نہج البلاغہ کے ذریعے سمجھیے, قرآن مجید کے ذریعے سمجھیے. خوب پریشان. اب نکلا باہر تو فیتبعہ, امام موسیٰ کاظم بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلے. آپ نے سنا ہے پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. نہیں, اگر کنواں سیدہ کے وجود بابرکت سے ہو تو یہ کنواں پیاسوں کے پاس جاتا ہے. پیاس آپ کی اس سطح پر ہو. یہ سیدہ کے اولاد کا کردار مختلف ہے. یہ خود آتے ہیں ہاتھ پکڑنے کے لیے, یہ خود آتے ہیں مدد کرنے کے لیے, یہ انتظار نہیں کرتے. یہ دنیا کے لوگوں کا کام ہے کہ ہمارے پاس آؤ. لیکن روایت موجود ہے ایک کہ مثل علی کمثل الکعبۃ یزار ولا یزور, علی کی مثال کعبے کی طرح ہے. پوری کائنات کو چاہیے کہ علی تک آئے, علی کسی کے دروازے پہ نہیں جائیں گے. اس حدیث کا معنی الگ ہے, یہ جو بات میں نے کہی اس کا معنی الگ ہے. تمام حدیث روایت میری نظر کے سامنے موجود ہیں. اچھا صاحب, لحقہ فی الطریق, اس سے پہلے کہ اپنی زمین تک پہنچتا جو مدینے سے باہر تھی, امام موسیٰ کاظم اب جلدی چلے, تیز چلے, اونٹ پر سوار تھے, کیا بہرحال جڑ گئے. یہ اپنی زمینوں پہ جا رہا ہے اور امام موسیٰ کاظم اس کے پیچھے پیچھے مدینے سے باہر نکلا. امام نے آ کر کیا کہتے ہیں اردو میں, اس تک پہنچ گئے اور آ کر اس کو پکڑ لیا, روک دیا. امام نے کہا تم نے معرفت حاصل نہیں کی, گفتگو ہوئی. اس نے جواب دیا ہے کہ امام کو, جول تو فدا, قربان جاؤں آپ کے, انی احتج علیک بین ید اللہ, آپ مجھ سے مسلسل کہہ جانا معرفت سیکھو معرفت سیکھو, بتاتے نہیں ہیں معرفت کیا ہے. جب وہاں جاتا ہوں لے کر آتا ہوں, سب کو آپ قلعدم کر دیتے ہیں, باطل قرار دیتے ہیں, نل اینڈ وائڈ ہوتی ہے, تمہاری معلومات غلط ہے. وہاں سے جو لے کے آپ کے حکم پہ پیروی کر رہا ہوں, جا رہا ہوں معرفت کو لے کر آ رہا ہوں, آپ کو حدیث قرآن کی تفسیر بتا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط یہ غلط, اور دلائل سے کہتے ہیں.
میرے پاس معرفت کا ذریعہ یہی مدینے کے تمام لوگ ہیں. آپ کے پاس آتا ہوں، آپ غلط ثابت کر دیتے ہیں، خود اصلی بات بتاتے بھی نہیں ہیں مجھے. جب ایسا ہے، جملہ بڑا بھاری ہے، سنیے گا. کہ خدا کے سامنے میں آپ کے خلاف احتجاج کروں گا. جب اس نے یہ بات کی، کیا قربان جاؤں، واقعا مجھے نہیں پتا کتنے لوگ اس حدیث کی مٹھاس کو سمجھ پائیں گے. یہ میں آپ کی توہین نہیں کر رہا، آپ کے قدم میری سر آنکھوں پر، یہ امام کے کلمات کی عظمت کو کہہ رہا ہوں. جب اس نے یہ کہا نا، خدا کی بارگاہ میں آپ کے خلاف حجت لاؤں گا اور آپ سے میں مواخذہ کروں گا کہ خدایا موسیٰ کاظم نے مجھے حجت نہیں دی. امام نے کہا ان اخبرتوں کا تقبل، اگر تجھے بتاؤں معرفت کیا ہے مان لے گا؟ روح تیار ہے کہ نہیں ہے؟ تم نے منزل ذو حسم پر حسین ابن علی کے لشکر کو روکا، 1000 سواروں کے ساتھ آئے، پانی پلایا، وہیں پر کہہ دیتے ہر صبح عاشور تو آئے گا، اشارہ کرتے، دیکھتے، وہیں سے جڑ جاتا. خانوادہ نبوت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اختیار سے آؤ. صبح عاشور میں ابھی بہت دیر ہے، آؤ گے تو تم ہم تک. لہذا تیار کرنا کس طرح سے؟ خانوادہ نبوت کی تربیت ایسی ہے کہ جو پوری کائنات کے تمام علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین، صوفیاء، درویش ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، ایک سانس کے ذریعے جو ساتویں امام نے معرفت پھیلائی برابری نہیں کر سکتے. ان اخبرتوں کا تقبل، اگر نفسیاتی دیکھیے انداز کیا ہے، اگر تجھے خبر دوں مان لے گا؟ اس نے کہا کہ بالکل، میں تو آپ سے اتنے دنوں سے رابطے میں ہوں. امام نے بغیر کسی پس و پیش کے کہا معرفت معرفت معرفت، انا ہوا وہ معرفت میں ہوں. اگر آپ کل جا کر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ مولانا نے بہت سارے جملے حذف کیے اور مولانا نے بقول بعض کی اصطلاح کے پس و پیش کیا، حدیث میں تحریف کی. نہیں، مجھے تمہید باندھنی پڑتی، جملے لانے پڑتے، وقت لگ جاتا. میں نے آپ کی خدمت میں سیدھا سادہ ایک نتیجہ، یہ جملہ امام کا یہ اصول کافی کی حدیث کے مطابق انا ہوا، تفصیل کے ساتھ بتایا کہ دیکھو 18 ذی الحجہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، معرفت وہاں تھی. آپ بس یہ نعرے لگاتے رہیے، درود بھیجتے رہیے، آپ نماز روزہ نہیں، آپ سے بہتر تو فلاں ہے، آپ سے ان سے بدتر یہ. تو سرکار دیکھیے، خوب توجہ کیجیے گا، اس کے دل میں اگر عقیدہ ہے، جہاں پر خامی ہے انگلی وہاں پر رکھیے. کہیے میاں تم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھو. اس کے دل میں جو محبت ہے اولاد رسول کی، اس پر خبردار انگلی رکھنے کی کوشش بھی مت کیجیے. کہیے محبت کرتے ہو تو تقاضے بھی نبھاؤ. بھائی میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا، اگر کھانا مکمل طریقے سے پک چکا ہے، اس میں نمک کم ہے، تو آپ یہ اعتراض تو نہیں کریں گے کہ اس میں مرچیں کیوں ڈالی. کیا کہا مولانا وہ تو ڈالنی تھی، تو اس میں تکلیف کیا ہے آپ کو؟ اب آپ اصلی بات نہیں کہہ رہے، آپ کے نمک نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، مان لیں گے آپ کی بات. مولانا آپ محبت اہل بیت آپ مانتے ہیں 12 5 14 کو، لیکن مولانا صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے، یہ آپ میں کمی ہے. میں کہوں گا بالکل کمی ہے، لیکن یہ مت کہیے کہ اس کا کیا فائدہ اور اس کا کیا فائدہ. بہرحال یہ تفصیلی گفتگو ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا اس وقت. انا ہوا چلچلاتی دوپہر، پالان شتر سے شروع ہوا تھا سفر معرفت کا. کہا کہ انا ہوا. قربان جاؤں سرکار، میں اپنے مولا کے قربان جاؤں یا جو مولا نے اس شخص کی تربیت کی اس کے قربان جاؤں؟ کہا کہ میں ہوں وہ. جعلت فداک شیء استدل بہ، تم نے تو کہہ دیا تم ہو معرفت، کوئی دلیل بھی ہے جس کے ذریعے استدلال میں کر سکوں؟ میں کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، 6 میٹر کا امامہ ہے، داڑھی ہے، مولانا ہوں، دلیل کیا ہے؟ مانا مسئلہ بتائے، توضیح مسائل سے دکھا سکتے ہیں، استفتاء سے دکھا سکتے ہیں، عربی کی توضیح مسائل، فارسی کی توضیح مسائل. اب یہ ایک میں نے مثال دی، کبھی کبھی اعتماد ہوتا ہے، آپ سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کو دلائل سے بات کرنی پڑتی ہے. سمجھیے، خوب توجہ کیجیے. اب میں یہاں پر ایک نتیجہ دوں. جب امام نے کہہ دیا کہ انا ہوں، تو کہتا ٹھیک ہے، تم اتنے بڑے عالم ہو. یہ حدیث اتنی عجیب، عظیم، خطیر، محیر العقول، معرکۃ الآراء حدیث ہے کہ بخدا اس کو سونے کے پانی سے اگر لکھا جائے امام باڑوں کے دروازوں پر
تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ شخص دیکھ چکا ہے کہ موسیٰ کاظم مسلسل میرے علم کو باطل ثابت کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی امام نے کہا حجت خدا میں ہوں، کہا کہ اب ایکیڈمک نالج کی بات نہیں ہوگی، اب دلیل ایسی دو جو وہاں سے تمہارے رابطے کو ثابت کرے. یہ ابھی تک، اب میں اپنے الفاظ میں کہوں، یہ ابھی تک ساری باتیں تھی مولویوں والی، ابھی تک ساری باتیں تھی کتابوں والی. ہم نے کہا تفسیر کی آیت کا معنی یہ ہے، تم نے کہا نہیں یہ ہے. ہم نے کہا حدیث یہ ہے، تم نے کہا نہیں اس میں یہ خرابی ہے. ہم نے کہا فقہی مسئلہ یہ ہے، تم نے ایک اعتراض کر دیا. یہ ساری باتیں تھی علمی. دعائے ندبہ کے جملے کو یاد کیجئے. جب آپ اپنے 12ویں آقا کو پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ 12ویں آقا کون ہیں آپ کے؟ اکنامکس کے ماہر ہیں، سیاسیات کے ماہر ہیں، میڈیکل کے ماہر ہیں؟ نہ، فقہ کے ماہر ہیں، اصول کے ماہر ہیں، امام زمانہ کلام کے ماہر ہیں. سرکار جو کچھ بھی دنیا میں ہے عالم غیب سے آ رہا ہے، حجت ابن الحسن کی روح سے گزر کر آ رہا ہے. اب رک جائیے، اس بات کو استدلال کو مکمل کرنے دیجئے. دعائے ندبہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ این السبب المتصل بین الارض والسماء. کہاں ہے وہ ہستی؟ معاشیات کی ماہر، اقتصاد کی ماہر، سیاسیات کی ماہر. ارے آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ حجت خدا کے ذریعے نازل ہوتا ہے. سلامت ہیں آپ لوگ کے جو اپنے تمام نعروں کو ختم کرتے ہیں محمد آل محمد پر درود کے ساتھ، یعنی کہاں تک آ گئی بات؟ سمجھے آپ؟ معرفت کرو، بہترین نماز معرفت مباحثہ کرو. کتنے مرحلے ہیں جناب موسیٰ کاظم؟ یہ کب کی بات ہے؟ اتنا شدید دباؤ ہے وہاں پر آپ کا امام اس طرح تربیت کر رہا ہے. کیا کہ جو تو پھر شیون استدل بہی، تم نے تو کہہ دیا ہو تم معرفت، حجت خدا تم ہو، چلچلاتی ہوئی دوپہر کا تسلسل تم ہو. آپ اب امام سمجھ گیا کہ علمی مراحل طے ہو چکے ہیں، کتابی مباحث حل ہو چکے ہیں. یہ علمی لحاظ سے مجھے سمجھ چکا ہے کہ جتنا علم دوسروں کے پاس ہے میرا کتابی علم دوسروں کے علم سے کہیں آگے ہے. امامت کو کیسے سمجھایا جائے اس کو کہ میں وہاں سے متصل ہوں؟ یہ مت سمجھنا کہ میں نے ساری کتابیں گھر میں پہلے سے پڑھ لی تھی، یہ کیسے بتایا جائے؟ اب سرکار تکلفات بالائے طاق، اب شرم حضوری ختم، اب تمام کے تمام رسم دنیا کو بچانے کا کوئی موقع محل نہیں ہے. اب طہارت خون جناب امیر المومنین اپنی بلندی کو جو دکھا سکتی ہے وہ دکھائے گی. عفت اور عصمت جناب سیدہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گی. کہا کہ شیون استدل بہی، کوئی دلیل تو دو جس کے ذریعے استدلال کر سکوں. امام نے فرمایا اب میں سمجھ چکا ہوں، اب کیا کہیں گے؟ اذهب الى تلك الشجرة، اس درخت کے پاس جاؤ. انسان ہے امام موسیٰ کاظم، انسان کے روپ میں ہے، حجت خدا ہے، اپنی حجت قرار دے رہے ہیں بے جان درخت کو. اپنی نانا کا انداز ہے بالکل. اچھا اب آپ سنیے گا، یہاں پر پھر ایک اور جگہ مجھے رکنا پڑے گا. درخت کے پاس جاؤ، فقل لہا، اور اس سے جا کر کہو، میں نہیں کہوں گا تم کہو. کیا مطلب؟ میں صبح سے شام تک کھڑا ہو کر ستون سے کہتا رہا ہوں سونے کا ہو جا، سونے کا ہو جا، سونے کا ہو جا. ایک دفعہ میں امام موسیٰ کاظم کی بات نہیں کر رہا، میں بات نہیں کر سید الشہداء کی، جناب سیدہ کی. میں شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ قاسم کو اس مرحلے پر مانتا ہوں. شہزادہ قاسم کہیں اچھا صبح سے شام تک مولانا کہتا رہے سونے کا ہو جا، سونے کا ہو جا، اب جا کر اب ہم کہہ رہے ہیں کہ کہو سونے کا ہو جا. تو یہ گھرانہ وہ ہے کہ جب اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے وہی عام سے جملے دہرائیے تو کائنات میں تلاطم آ جاتا ہے. یہ توجہ کیجیے گا، اس گھرانے کی اجازت سے اگر کوئی عام سا جملہ کہا جائے، کہاں اس میں اعظم کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس میں اعظم یہی گھرانہ ہے. یہ اپنا رسول اللہ درخت سے جا کر کیا کہوں؟
اسم اعظم نہیں، اس سے کہو، تم کہو. حجت خدا آپ ہے، میں کہوں کیا فائدہ؟ حجت کی طاقت اور صلاحیت یہ ہے کہ جس چیز میں جو اثر پیدا کرنا چاہے خدا کی حجت اثر پیدا کر دیتی ہے. جب اس میں طبیعت خراب ہے، کھانسی ہو رہی ہے، سینہ جکڑا ہوا ہے، ڈاکٹر نے سرکہ کھانے سے منع کیا. اچھا بھائی دیکھو ابھی ہمارے پاس سرکہ ہی ہے، یہی پی لو. جب نے سرکہ تو منع کیا ہے، وہ اور سرکے ہیں، یہ اور سرکہ ہے. خوب توجہ کیجیے گا، امامت کے مرحلے کو سمجھیے. کہا صلوات اللہ وسلام علیہ، فقل لہا، درخت سے جا کر کہو، یقول لک موسیٰ بن جعفر، موسیٰ بن جعفر تجھ سے کہہ رہا ہے. تو اگر موسیٰ بن جعفر درخت سے کہہ رہا ہے تو 4 قدم کے فاصلے میں موسیٰ بن جعفر کھڑا ہے. یہ خود کیوں نہیں آ کر کہہ دیتے؟ تو دلیل کیسے ہوگی کہ تم کو ہم نے یہ طاقت عطا کر دی، تو سوچو ہماری طاقت کہاں پر ہوگی؟ امام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ درخت ہرا بھرا ہے، کھجور کا ہے، اس میں ناریل لگ جائیں، کہو؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ اب یہ تو امام جانتے ہیں کیوں نہیں کہا. جو میری ناقص اور حقیر سی عقل سمجھتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. دیکھو ہم نے تمہیں بتایا معرفت کیا ہے، کہاں سے چلی معرفت. 18 تاریخ تھی، ظہر کا وقت تھا، پالان شتر جس نے اس ہستی کو حجت بنایا تھا وہاں پر، اس کا معجزہ یاد ہے؟ درخت سے کہا تھا چلتے ہوئے آ جاؤ. میں اپنے آپ کو اسی سے جوڑنا چاہتا ہوں، تو معجزہ بھی ہو بہو وہی دکھاؤں گا جس کا میں نے ذکر کیا. یہ میری ناقص عقل میں آیا ہے، روایت میں نہیں ہے. درخت سے جا کر کہو اقبلی، آگے آ. درخت چلتا ہوا آگے آیا. اس نے یہ کیا؟ امام نے گفتگو کی، معرفت سکھائی. کتنے گھنٹے میں، کتنی دیر میں؟ سرکار یہ کوئی مولانا کا درس نہیں تھا، یہ امام کا درس تھا. اب سمجھیے آخری نتیجہ اس واقعے کا. شیخ کلانی فرماتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد، فَكَانَ لَا يَرَاهُ أَحَدًا يَتَكَلَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ. جب امام سے اس کی ملاقات ہوئی، کہاں تو کئی مہینوں تک درس فقہ لیتا تھا، درس معرفت لیتا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ 5 منٹ 2 منٹ کی گفتگو جو ہوئی، تو شیخ کلانی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد پھر کسی نے اسے کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. رک جائیے، نتیجہ ابھی نہیں دیا میں نے. تم کو کیا پتا، جاؤ ان کے کہنے سے درخت آگے آ جاتا ہے. یہ جو ہر جگہ دفتر میں، کالج میں، اسکول میں بحث کرنا مذہبی، یہ وتیرہ نہیں ہے ساتھ میں امام کا. خوب توجہ کیجیے گا. ایک دفعہ اگر علم آ گیا تو یہ علم بھاری بھرکم بناتا ہے. یہ ہلکا پھلکا نہیں کرتا انسان کو کہ جہاں اشارہ ہوا آپ اڑنے لگے ہواؤں میں. ایسے انسان کے وجود میں ایک سنگینی آتی ہے، ایک وقار آتا ہے، ایک وزن آتا ہے. ہر جگہ یہ گفتگو نہیں کرتا پھرتا کہ ہم ایسے اور ہم ویسے. جب تمہارا امام موقع محل دیکھ کے گفتگو کرتا ہے تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اس قانون کی پیروی نہ کریں؟ فَكَانَ لَا يَرَىٰ أَحَدًا يَتَكَلَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ. کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرے. وَكَانَ مِن قَبْلِ ذَلِكَ يَرَى الرُّؤْيَا الْحَسَنَةَ. اس سے پہلے وہ اچھے خواب دیکھتا تھا. ثُمَّ انْقَطَعَتْ. پھر خواب دیکھنا اس نے بند کر دیے. امام کے پاس آ کر کہا. اب روایت میں ایک اور پلٹا کھایا، روایت کے طور طریقوں میں تبدیلی ہوئی، جو کہ میں نے بہار سے جو لی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب کس کے پاس آ کر یہ بتائے گا کہ یہ واقعہ ہوا؟ کس کو بتائے گا آ کر؟ میں خواب دیکھتا تھا اچھے، اب وہ خواب نہیں دیکھ رہا. مرحوم مجلسی نے لکھا ہے کہ وہ چھٹے امام کے پاس آیا، اس نے بتایا. مطلب یہ کیا داستانی پوری بگڑ گئی. ابھی تو آپ 7ویں امام کہہ رہے تھے. سرکار جو 20 سال سے کم عمر کا نوجوان ہو، امام نہ بنا ہو، باپ چھٹے امام ہیں. اس زمانے میں اس کی طاقت یہ ہے، کیونکہ اگر یہ روایت کا حصہ صحیح ہے، خوب توجہ کیجیے، رجال اور حدیث میں کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت کا حصہ صحیح ہے کہ وہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس آئے تو چھٹے امام، اس کا مطلب ہے کہ زندہ تھے، حیات تھے. اور اگر اس کو نہ مانے آپ تو دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں کہ امام صادق حیات تھے، بڑی عجیب بات ہے. ہمارے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے، دنیا کے لیے عجیب ہو تو ہو. لہٰذا آیا اور پھر امام نے بتایا کہ جب مومن کا ایمان خدا کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تو اسے اچھے خواب دکھاتا ہے، اور جب ایمان اس کا راسخ ہو جاتا ہے تو خواب آنا بند ہو جاتے ہیں.